بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صح الایمان بالرؤیت، اور رؤیت کا ایمان صحیح نہیں ہے لأہل دار السلام، جنتیوں کے لیے، لمن اعتبرہا، جس نے اس رؤیت کا اعتبار کیا، منہم ان میں سے، بوہم، وہم کے ساتھ، او تأولہا بفہم، یا اس نے اس کی تعویل کی سمجھ کے ساتھ۔ اس کا تعویل الرؤیت، اس لیے کہ رؤیت کی تعویل کرنا، و تعویل کل معنی، اور ہر اس معنی کی تعویل کرنا، یضاف الی الربوبیت، جو ربوبیت کی طرف منسوب ہوتا ہے، بترک تعویل، تعویل کو چھوڑنے کے ساتھ ہے، ولزوم التسلیم، اور ماننے کو لازم پکڑنے کے ساتھ ہے، وعلیہ دین المرسلین، اور اس پر دین ہے رسولوں کا، وشرائع النبیین والمسلمین، اور انبیاء اور مسلمانوں کے احکام ہیں، ومن لم یتوقع، اور جو نہیں بچا نفی اور تشبیہ سے، ذلہ، تو وہ پھسل گیا، ولم یصب التنزیہ، اور وہ نہیں پہنچا تنزیہ کو، فإن ربنا جل وعلا، اس لیے کہ ہمارے رب بزرگ اور بلند، موصوف بصفات الوحدانیت، موصوف ہیں یکتائی کی صفات کے ساتھ، منعوت، وہ موصوف ہیں بنعوت الفردانیت، یکتائی کی صفات کے ساتھ، لیس فی معنی ہو، اس معنی میں نہیں ہے، اس کے معنی میں نہیں ہے، احد من البریت، مخلوقات میں سے کوئی ایک۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو دیدار نصیب ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص اس دیدار کا، اس رؤیت کا اعتبار اپنے وہم کے ساتھ کرتا ہے، یا اس میں کسی بھی قسم کی تعویل کرتا ہے، تو اس کا پھر یہ ایمان درست نہیں ہے۔ ایمان تب صحیح ہو کہ اس میں تعویلوں کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی کما یلیق بشانہ، اس میں اپنے وہم اور خیال کو دخل نہ دیا جائے، اور نہیں اپنے فہم سے اس دیدار کی تعویل کی جائے۔ وتعالی اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ بلند ہیں، عن الحدود حدود سے اور انتہاؤں سے، والارکان، اور اجزاء سے، والاعضاء، اور اعضاء سے، والادوات، اور آلات سے، لا تحویہ الجہات الست، اس کو نہیں گھیر سکتی 6 جہات، کسائر المبتدعات، جیسا کہ باقی مخلوقات کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حدود، اجزاء اور اعضاء اور آلات وغیرہ سب سے پاک ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جسم کی خصوصیات میں سے ہیں، جسم میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسمیت سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حدود اور کناروں وغیرہ سے بھی پاک ہے۔ والمعراج حق، اور معراج حق ہے، وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کو لے جایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وعرج بشخصہ، اور آپ کو اوپر لے جایا گیا اپنے جسم کے ساتھ، فی الیقظۃ، حالت بیداری میں، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم الی حیث شاء اللہ، پھر ایسی جگہ کی طرف کہ جو اللہ نے چاہی، من العلا، یعنی بلندی، واکرمہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اکرام کیا، بما شاء، ایسا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا، واوحیٰ الیہ، اور وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما اوحیٰ، وہ کہ جو وحی کی، ما کذب الفؤاد، نہیں جھٹلایا دل نے، ما رأى، اس بات کو کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فصلی اللہ علیہ وسلم، پس رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی آپ پر، وسلم، اور سلامتی ہو، فی الآخرۃ والاولی، آخرت میں اور دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج حاصل ہوئی ہے وہ حق ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی۔ اعزاز اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، اور ابو جہل اس کائنات کا سب سے گھٹیا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس گھٹیا شخص کی اذیتیں برداشت کیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا صلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور اعجاز اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نشانی ہے جس کو جو دوسرے اس قسم کی قربانی، اس قسم کی جو بات ہے وہ لانے سے عاجز ہیں، اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے۔ باقی یہ نبوت کے 11ویں سال میں ہوا،
راجح قول کے مطابق رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اسراء کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ تک کا جو سفر ہے وہ معراج کہلاتا ہے۔ والذی، اور وہ حوض کے اکرمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، بھی جس کے ساتھ غیاثاً لامتہ، اپنی امت کی فریاد رسی کرنے کے لیے، حق، یہ حق ہے۔ اس حوض سے مراد حوض کوثر ہے، وہ حق ہے۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اس نہر کے 2 پرنارے اس تالاب میں گرتے ہیں۔ اس حوض کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کا جو پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حوض پر پانی پینے کی جو برتنوں کی تعداد ہے وہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں صرف وہ اس سے فیض یاب ہوں گے، بدعتی آدمی وہاں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ والشفاعت، اور وہ شفاعت ادخر اللہ لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ذخیرہ فرمایا ان کے لیے، حق، یہ حق ہے، کما روی فی الاخبار، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے احادیث میں۔ وہ شفاعت کہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے محفوظ کر رکھی ہے وہ حق ہے، احادیث میں اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام، علماء، شہداء، حفاظ، نابالغ بچے، اور قرآن اور روزہ، یہ سب سفارش اور شفاعت کریں گے۔ باقی شفاعت کئی قسم کی ہے، ایک شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب حساب کتاب کے انتظار کا ہیبت ناک منظر ہوگا، لوگ بہت پریشان ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے کہ کب حساب کتاب شروع ہو، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ ایک اور قسم شفاعت کی یہ ہے کہ بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کی شفاعت۔ ایک اور شفاعت ہے بعض جنتیوں کے درجات کے بلندی کی شفاعت، اور ایک اور قسم کی شفاعت ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کے لیے جنت میں داخلے کی شفاعت، اور ایک اور قسم یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکبین ہیں ان کے لیے شفاعت، تاکہ ان کو عذاب سے خلاصی ہو یا ان کو عذاب بالکل نہ ہو۔ اور ایک اور قسم کی شفاعت یہ ہے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو ان کے لیے جنت میں داخلہ کی شفاعت۔